ناظرین کرام، یہ عالیہ حمزہ صاحبہ اس ٹائم ہائی کورٹ کے اندر پہنچی ہیں. آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ان کو، اور عمران خان زندہ باد کے جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. میڈم آج ہائی کورٹ کو بھر دیا، کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ہم صرف اس ملک کی خاطر کھڑے ہیں، سیاست بعد میں کریں گے، پہلے جو اس ملک کی تباہی ہو چکی ہے. کورٹ کے اندر موجود ہیں اور ہائی کورٹ جو ہے اس ٹائم ایم پی ایز اور وکلا سے اور تحریک انصاف کے ورکر سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ پہنچی ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. میڈم آج ہائی کورٹ کو بھر دیا، کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہائی کورٹ بھرنا ایک الگ بات ہے، جب وزیر اعظم خان کے نعرے لگ گئے ہیں تو یہ ججز کو صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کا انتظار کر رہا ہے. جس دن وہ اڈیالہ سے باہر آئیں گے اس دن آپ لوگوں کا جذبہ، اس دن سڑکیں گرم ہونا، اور اس دن آپ عوامی سیلاب دیکھیے گا. یہ ظلم ہو رہا ہے. میڈم جس طرح لوگ آج نعرے بازی کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، اور جس طرح خان صاحب کا نام لے رہے ہیں، تو بڑا کامیابی نظر آ رہی ہے آپ کو. زعیم دیکھیں، 3 سال ڈٹ کے کوشش کی گئی کہ وزیر اعظم عمران خان کا نام نہ لے، ان کی تصویر نہ آئے، ان کے نعرے نہ لگے. آج بچہ بچہ ان کے نعرے لگا رہے ہیں، اب پورا ملک ان کے پیچھے کھڑا ہے. اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ مطلب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیسیکلی نا خان صاحب پاکستانی عوام کے دلوں میں بستے ہیں، آپ دلوں سے کسی کو نہیں نکال سکتے. میڈم آج جب انٹر ہوئے ہیں آپ لوگوں کو روکا گیا یا آپ ایزیلی آ گئے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں تو ہر جگہ سے ہی روکتے ہیں، ہر جگہ ہم سے بھیجا میں بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ہم کیا کریں، یہ بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم پہنچے کیسے ہیں. لیکن میں اتنا سمجھتی ہوں ان ہتھ کنڈوں سے کچھ نہیں ہوگا. ملک کا سوچیں، ہم صرف اس ملک کی خاطر کھڑے ہیں، سیاست بعد میں کریں گے، پہلے جو اس ملک کی تباہی ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھیں بہاولپور کے ہمارے 8 جو مزدور بھائی ہیں، وہ دیار غیر میں ان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں اس ملک میں جو ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کی بات کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس چیز کی بات کرتی ہے کہ سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے. ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. وزیر اعظم خان پاکستان کے لیے اس جیل کو برداشت کر رہے ہیں، تو خدا را اپنی ضد نہ چھوڑ دیں. نہ یہ قوم باز آئے گی، نہ تحریک انصاف اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گی، اور نہ وزیر اعظم خان اپنی عوام کی حقیقی آزادی کے بعد باہر آئیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب اور آپ کے حوالے سے کوئی اختلاف ہیں، خبریں چل رہی ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے بہت اچھے بھائی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، کی آلویز سپورٹڈ می. وہ میرے ہر ڈیسیجن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ تو جو پیکا انہوں نے ہمارے لیے استعمال کیا تھا، اب میں بہت سے اور لوگوں پر لگانے لگی ہوں. اس لیے میرے لائرز اپلیکیشنز تیار کر چکے ہیں. چینل کے خلاف؟ دیکھیں جی، یہ تو وقت بتائے گا نا. میں صرف اتنا چاہوں گی آئندہ ہمارے حوالے سے کوئی ایسی غلط خبر مت چلائی جائے. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہم پر قدغنیں لگانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا نا، اتنا آئین قانون ہم نے پڑھ لیا ہے عدالتوں میں دھکے کھا کر کے اب ہم جانتے ہیں کہ غلط خبر کے اوپر ہمیں کس کورٹ میں جانا ہے. میڈم آپ آج کس امید کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ آئی ہیں؟ دیکھیں جی، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میں بہت پہلے آ چکی ہوتی. یہ دیکھ لیں، میرا جیل ٹرائل تھا. آج میرے 3 طرح کے ٹرائلز تھے. میں میڈیا کے توسط سے بتا دیتی ہوں. ایک میرا جی سرگودا میں تھا، وہاں میرا لائر پیش ہوا. ایک میرا لاہور میں جیل ٹرائل تھا، اور ایک صبح مجھے پتا چلا کہ آج 11 بجے مجھے جی آئی ٹی میں بھی پیش ہونا ہے، جس کا کوئی نوٹس مجھے نہیں ملا. میڈیا کے توسط سے مجھے پتا چلا، اور اس میں بھی میں نے اپنے لائر سے ریکویسٹ کر کے اپنی حاضری معافی کرائی. ہم اگین عدالتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہم رول آف لا کے آگے سریڈر کریں. لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ ہم چھلاوا نہیں ہیں. ایک دن کے اندر ہم ملٹیپل شہروں میں نہیں ہو سکتے. اس دن میرا جیل ٹرائل تھا تو یہاں پر راولپنڈی میں میری ضمانتوں کے لیے مجھے اب دوبارہ وہاں جانا پڑے. میرے لائرز ہماری کاز لسٹ جمع کرا رہے ہیں، وہ بار بار بتا رہے ہیں. اور یہی ہم معزز عدلیہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو نہیں سوچا کہ ایک وقت میں متعدد شہروں کے انہوں نے ہمارے اوپر پرچے کر دیے. اب تو یہ سوچ لیں کہ ہم کس طرح سے ہر شہر کا جیل ٹرائل کر سکتے ہیں.